الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اما بعد اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، کسی کی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جماعت میرے آقا کریم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں ان کا ایک خاص مقام ہے کہ وہ ہر جمعرات کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ یہ انفرادی حیثیت ہے آپ کی۔ آپ کا ارشاد گرامی سیدنا عبداللہ بن مسعود کے متعلق حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم کا تھیلا ہے، یعنی اس میں سارا علم بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کو چنا ہے۔ بڑی توجہ والی بات ہے۔ جس طرح تمام مخلوق میں سے اللہ نے نبیوں کو چنا ہے اور تمام نبیوں میں سے آخر زمان پیغمبر ہمارے نبی کریم کو چنا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کو بھی اللہ نے چنا ہے، کس لیے؟ دو کاموں کے لیے۔ ایک نبی کی صحبت اختیار کریں اور دوسرا دین کی اقامت۔ دین کی اقامت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ اللہ نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان کا پہرا دیں اور صحابہ نے پہرا دے کر حق ادا کیا ہے۔
دین کو قائم کیا ہے، اور حضور کی صحبت کمال درجے کی، اور اس صحبت سے ہی صحابہ کرام میں آسمانی فیض منتقل ہوتا رہا، اور وہ ابھرتے رہے، نکھرتے رہے، سنورتے رہے، بنتے رہے۔ کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، سارے بنے ہوئے اللہ نے ان کو بنایا نبی کی صحبت کی برکت سے۔ اور پھر صحابہ کرام کی جماعت میں سے خلفائے راشدین سب کے سردار اور امام ہیں، اور خلفائے راشدین میں سے پھر شیخین دو صحابی ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما، یہ سردار ہیں، اور ان دو میں سے پھر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اس لیے کہ آل شیعہ کی کتابوں کا یہ جملہ ہے، اول من اسلم من الرجال ابو بکر، مردوں میں سے سب سے پہلا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی جزوی فضیلتیں سب صحابہ کی ہے۔ میں اس بات میں نہیں چاہتا، میں آپ کو چند احادیث سنانا چاہتا ہوں جو خود نبی پاک نے صحابہ کی شان میں فرمائی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا نا، چونکہ یہ دن ہے صحابہ کرام پر تبرہ بولنے والے تبرہ بول رہے ہیں، ہم صحابہ کی شان بیان کریں گے تاکہ آسمانوں پر ہماری حاضری ان لوگوں میں لگے جو نبی کے صحابہ کے غلام ہیں۔ ہم تبرہ بولنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تو کبھی ابو جہل کو بھی برا نہیں کہا، ابو لہب کو برا نہیں کہا۔ وقت ضائع کرنا ہے، وہ جو کچھ ہے پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا۔ ہاں، جو اچھے لوگ ہیں ان کو اچھا کہنا، کہتے رہنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کس طرح انتخاب فرمایا، میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت بلال کہاں سے آئے، صہیب کہاں سے آئے، سلمان فارسی کہاں سے آئے، ان کو چنا، اور جو دور بیٹھا ہے یمن میں آ نہیں سکا اس کو فیض میرے نبی نے وہی عطا کر۔ اس امت میں ویس کرنی منفرد حیثیت ہے، کوئی دوسرا ویس کرنے کی شان کا نہیں ہوگا۔ آئے نہیں، حضور نے عمر فاروق کو فرمایا جب وہ آئیں تمہاری ملاقات ہو تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ کس مرتبے پر اللہ نے ان کو پہنچا دیا ہے، کتنی شان اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ تو گزشتہ جمعے جو میں نے حدیث بیان کی تھی، ذرا اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ یاد ہے آپ کو؟ آج کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر راوی ہے، ترمذی اور مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ راوی کون ہے؟ اشداء علی الکفار، میرے نبی کا پسندیدہ عمر، رب سے مانگ کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ یہ نبوت کا پیغام ہے ہر کلمہ گو کے لیے۔ اب ضروری ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی کا صحابی ہے، اس کی عزت کرے، خواہ اس کا نام معاویہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور سنیو، تمہیں بھی ٹیکے لگ گئے ہیں، تم بھی جرح اور باز کرتے ہو، تنقید کرتے ہو،
جب تمہیں یہ پتا ہے کہ نبی کا صحابی ہے پر تنقید کرنے کا کیا معنی؟ ہم تو صحابی نہیں ہیں، ہمیں کیا مجال ہے؟ ویسے میں اتنا اشارہ کہہ دوں، ایک بڑے علامہ کا مولانا منصور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی اور معاویہ کا کوئی موازنہ نہیں ہے، علی علی ہے، معاویہ معاویہ ہے۔ میرا اشارہ سمجھ لو، علی علی ہے، معاویہ معاویہ ہے۔ اگر معاویہ کو علی کے قدموں میں بہنے کا موقع مل جائے تو غنیمت سمجھے، لیکن صحابی رسول ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہر تنقید سے بالا تر ہے، ہاں جی، ان کی اپنی شان ہے، جو کچھ کیا وہ جانے، علی جانے، ہمیں تنقید کا کوئی حق نہیں پڑتا۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں جو دیہاتوں میں چلتی ہے، شہر میں بھی لا سکتے ہیں ہم۔ ماں باپ کا اختلاف ہو گیا، دونوں جھگڑنے لگ گئے، ماں اگر لکھی پڑھی ہو تو پھر زیادہ اختلاف کرے گی، ان کو کورس کیا ہوا ہے، مرد عام پر طور تک میٹرک تک پہنچتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے فیل ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ مشاغل بڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا، اولاد کیا کرے؟ مجھے سمجھا دو، اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کس کو تھپڑ مارے، کس کو دھکا دے؟ باہر نکل جائے۔ میرے لیے یہ بھی محترم، وہ بھی محترم، ماں کا بھی بڑا مقام ہے، باپ کا بھی بڑا مقام ہے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، میں باہر نکل جاتا ہوں، جب فضا سازگار ہو جائے تو میں آ جاؤں گا۔ بزرگوں کے اختلافات میں کبھی حصہ نہ لینا، اسے مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، تمام علماء نے منع فرمایا ہے، اس میں کبھی بحث نہ کرنا۔ باغ فتق دیا ہے، نہیں دیا، اگر نہیں دیا تو اب کون سی عدالت ہے جو دلائے گی؟ کون فیصلہ کرے گی؟ صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، اب باتیں کرتے ہو اور تاریخ پڑھ کے باتیں کرتے ہو، یہ پڑھو۔ میرے نبی فرمائے اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ فإنہم خیارکم، اس لیے کہ تم میں سے وہ افضل ہے۔ نبی پاک اپنے صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے، میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ تم میں سے بہتر ہیں، افضل ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ تابعین ہے، ان کی بھی بات نہ کرنا۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ جو وہ تبع تابعین ہے ان کی بھی عزت کرنا۔ فرمایا ثم یظہر الکذب، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ چنانچہ سے بہت سی حدیثیں جھوٹی گڑی گئی ہیں اور ان کو پھیلایا گیا ہے امت میں، یعنی جھوٹ نے بھی کہاں جا کر ڈیرا ڈالا ہے؟ نبی پاک کی احادیث مبارکہ پر۔ اللہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کے وسط میں اسے رہائش قیامت کے دن ملے تو فرمایا فَيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ، وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اہل سنت والجماعہ، یہ لفظ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور میں آپ کو آج وضاحت کر کے بتا دیتا ہوں، بریلوی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبندی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو فرمایا کہ جب حالات بدل جائیں دنیا کے، جھوٹ عام ہو جائے، تو پھر جو یہ چاہتا ہے کہ جنت کے سنٹر میں اسے محل ملے
تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے فرقوں کو چھوڑ کر جماعت کے ساتھ ہو جائے. اس لیے کہ جب آدمی اکیلا ہوگا تو شیطان اس کا تعاقب کرے گا. جس طرح جنگل میں ریوڑ سے بکری الگ ہو جائے تو بھیڑیے کا ضرور لقمہ بنے گی. اس لیے اپنی جماعت کے ساتھ رہو. نئی نئی رائے پیش نہ کرو. کوئی جیلم سے آواز آ رہی ہے, کوئی غامدی صاحب کی آواز آ رہی ہے, کوئی ذاکر نائی صاحب کی آواز آ رہی ہے, ان آوازوں پر نہ کان دھرنا. جماعت کی پیروی کرنا. اہل سنت والجماعہ یہ ٹائٹل کسی کے پاس نہیں ہے, الحمدللہ یہ آپ کے پاس ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر کی حدیث سنو, فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے یہ بڑی دفعہ سنا ہے. لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی. نبی کریم نے فرمایا جس نے ایمان کی نظر سے مجھے دیکھ لیا اور اس کا خاتمہ بھی اسی ایمان پر ہوا, اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے. واہ نبی, تیرے رخ پاک میں رب نے کیا تاثیر رکھی ہے. مجھے دیکھ لے بھائی. یہ نہیں فرمایا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھے, جہاد کرے, صدقہ و خیرات کرے, تلاوت قرآن کرے, نہیں, بس مجھے دیکھ لے. نبی کو دیکھنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. کوئی عمل نہیں کیا. میں تمہیں تو بخاری سے ایسی حدیث سنا سکتا ہوں, اس صحابی نے کوئی عمل نہیں کیا, صرف کلمہ پڑھا ہے اور نبی کی زیارت کی اور میدان میں گیا, شہید ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا عامل قلیلاً اجر کثیراً, اس نے کام تھوڑا کیا ہے, اجرت بہت زیادہ پا گیا ہے. اس لیے کہ وہ آیا ہی اس وقت ہے جب میدان کارزار گرم ہو رہا تھا. ادھر دشمن کی فوجیں تھی, تلوار لے کر آیا اور حضور کے پاس آیا. یا رسول اگر میں آپ کی طرف سے آپ کے دشمن کے ساتھ لڑوں اور مارا جاؤں تو پھر میرا انجام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جنت. وہ اٹھا جنت کے لیے, نبی پاک نے واپس بلا لیا, فرمایا یوں جنت نہیں ملتی, چابی میرے پاس ہے. پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پڑھ لے پہلے. میرا چہرہ دیکھ لیا تو نے, اب ایمان کی نظر سے دیکھ. اب جا جہاد کر. سارا دن جہاد کرتا رہا, لڑتا رہا, زخم آئے, شہید ہو گئے. رات ہوئی, میرے نبی پاک نے فرمایا جتنے شہداء ہیں ان کو اٹھاؤ, جمع کرو. نوری جسم, مقدس جسم, اور اس کے سرانے میرے آقا خود تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا عامل قلیلاً اجر کثیراً. اس نے عمل تھوڑا کیا ہے, اجرت بڑی پا گیا ہے. بھائی عمل کیا کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے, پتہ ہی نہیں نمازیں کتنی ہیں, روزہ رکھا ہی نہیں, حج کیا ہی نہیں, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی, قرآن کو سمجھے ہی نہیں, صرف رخ مصطفیٰ دیکھا ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. رب نے بھی فیصلہ کر دیا, اب میں کوئی اور محمد نہیں بناؤں گا, ایک ہی بنایا اور وہ سب پر چھا گیا. سبحان اللہ. مسجد اقصی میں سارے پیغمبر تھے. بڑے سونے ہو, یعقوب کے فرزند, آگے ہو جاؤ. نہیں, آج میری بات نہیں چلے گی. آدم تم تو ابو البشر ہو, آگے ہو جاؤ. نہیں. ابراہیم تم جد الانبیاء ہو, آگے ہو جاؤ. نہیں. عیسیٰ تم روح اللہ ہو, آگے ہو جاؤ. نہیں. آج آمنہ کا در یتیم آئے گا, وہ سب پر چھا جائے گا. مصلی خالی ہے, صف بستہ سا, سب نبی صف بستہ ہیں. جبریل امین نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ لا تمس النار مسلما رآنی.
اور رعا من رعانی، مجھے دیکھ لیا میرے دیکھنے والے، یعنی صحابہ بھی اس مرتبے کے ہیں، اگر ایمان کے ساتھ کوئی ان کی زیادت کرے وہ بھی بخشا جائے گا۔ اور جو تبرہ کرتا ہے، میں ممبر پر بیٹھ کر اس حدیث کی روشنی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مغفل ایک صحابی ہیں، بڑی شان کے ہیں، سب شان والے، یہ بھی ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یوں ہی زبان نہ کھول دینا، اللہ سے ڈرنا، بڑی احتیاط، بڑی احتیاط۔ اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوا مغارزا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا لینا، جہاں چار بیٹھے کسی پر تبصرہ، کسی پر تنقید، کسی پر اعتراضات، ایسا نہ کرنا، قرآن و حدیث کے ساتھ چلنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، نشانہ میرے بعد نہ بنا لینا۔ آگے سنو، فرمایا فمن احبہم، جو میرے صحابہ سے کرے گا پیار، فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے محبت کر رہا ہے، یعنی اس کی محبت اس وجہ سے ہے کہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے میرے سمجھ کر۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ اس کو میرے ساتھ بغض ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ صحابہ سے محبت حضور سے محبت، صحابہ سے بغض حضور سے بغض، اور جو نبی پاک سے بغض رکھے وہ تو جہنمی ہے پکا، وہ ابو جہل کا ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے میرے صحابہ کو کوئی کسی طرح کی اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے گویا اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا اللہ پھر اسے خود ہی نبڑ لے گا۔ اب جو یزید نے حملہ کیا تھا حرمین شریفین پر اور کتنے صحابہ کو شہید کیا تھا، مسجد نبوی میں نظام صلاۃ معطل ہو گیا تھا، نہ اذان نہ جماعت، نہ کوئی مسجد میں جاتا تھا، گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے، باہر لکھے گئے تو قتل کر دیں گے۔ یہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو پھر بھی یزید کے بارے میں ابھی کوئی گرم نرم گوشہ کوئی رکھ سکتا ہے؟ چلو کربلا کا واقعہ تو پھر بعد میں پیش آیا نا، جو حرمین کی بھی عزتی کی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور میں تو اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اچھی مجلس میں کہیں اس کا نام ہی لے لیا جائے۔ ایک مسئلہ آپ کو سمجھاؤں، یزید پر بعض لوگوں نے، علماء نے، بعض لوگوں کو چھوڑو علماء نے کتابوں میں لعنت بھیجی ہے، بعض نے اس کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اچھے کلمات کہے، وہ بھی علماء ہیں، ہم علم کی وجہ سے ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور بعض نے سکوت اختیار کیا ہے، جس طرح کہ اب میں خاموش ہوں۔ یہ ہمارے امام اعظم کا مسلک ہے۔ امام اعظم نے نہ ان والی بات کی ہے نہ ان والی بات، یہ سارے آئے امام صاحب کے بعد ہیں۔ امام صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ رحمت اللہ علیہ کہا ہے نہ لعنت اللہ علیہ۔ رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو تو ہم رحمت بھیجیں، وہ تو پرلے درجے کا آدمی تھا، تو پھر لعنت ہی بھیج دو۔ یہ بات بڑی نفیس ہے، سننے اور سمجھنے والی۔ امام اعظم لعنت بھی نہیں بھیجتے، فرماتے ہیں وہ اس سے بھی آگے تھا،
یہ لعنت بھیجنے سے بھی آگے تھا. کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی آل رسول سے ہے، عزت آل رسول کی ہے. اس لیے کہ جنت کا سردار علی کا فرزند ہو سکتا ہے، معاویہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہو؟ مختصر بات، علی کا فرزند جنت کا سردار ہے، معاویہ کا بیٹا جنت کا سردار نہیں ہے. اس کو معافی نہ ملتی تو معاویہ بھی شاید پتہ نہیں کہاں ہوتا. یہ دونوں علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ معافی مانگنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں اولیاء کرام کی، صحابہ کی سفارش لے کر گئے ہیں. معاویہ کہتے ہوئے نکلے ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، علی کہتے ہوئے نکلے ہیں کہ فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے. اور آج بھی میں منبر پر کہہ رہا ہوں، علی حق پر ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. علی علی ہے، ولیوں کا سردار ہے، ولیوں کا امام ہے، ولیوں کا پیشوا ہے. کسی ولی کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک علی مور نہ لگائے. میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. میرے نبی پاک نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا علی کیا اس بات سے تو خوش نہیں ہے کہ قیامت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہو؟ فیصلے ہو گئے. جب مدینہ پاک نے حضور نے مواخات کا سلسلہ شروع فرمایا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا. حضرت علی پاک کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، سارے تقسیم ہو گئے. تو حضرت علی کی کرم اللہ وجہ الکریم. اور ہمیں مولویوں کو بڑی بیماری ہوتی ہے، جوش خطابت میں ہم یوں ہی دوڑتے چلے جاتے ہیں. احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ یہ نام لینے والے ہوتے ہیں. اور میرے تو اعصاب بھی کمزور ہیں، میں تو اپنے آپ کو کنٹرول بھی نہیں رکھ سکتا، بات کرتے ہوئے بھی بعض دفعہ جوش میں آگے چلا جاتا ہوں. جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ نبی پاک نے مجھے کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، واہ میرے نبی، تو نے ایک ایک تمغہ سنبھال کر علی کے رکھا ہوا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ایک تحفہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے. کبھی موقع ہے تو آپ عطا فرما دیتے ہیں. اب موقع آ گیا، آؤ جی مولا کائنات، کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ اس کو بھی اس کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا. میرا کوئی بھائی نہیں. فرمایا انت خیف الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا بھی بھائی ہے میرا، آخرت بھی بھائی ہے میرا. سبحان اللہ اللہ اللہ. لیجیے آج کی گفتگو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے ذکر پر ختم ہو رہی ہے. ابھی بڑے فضائل صحابہ کے میں جناب مولا کائنات کی ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پختگی کے ساتھ اس کو پر پابند رہنا. ہمارے ابھی عقیدے کچے ہیں، صحیح بات ہے، پختہ نہیں ہے، ڈاواں ڈول ہے. آپ فرماتے کہ جنگ چھڑ گئی، میں نے بھی حصہ لیا، میدان میں اتر گیا، تلوار چل رہی ہے. کافی دیر کے بعد مجھے آپ کا خیال آیا سرکار کا. میں نے کہا میں چل کر زیارت کروں، آپ کس حال میں ہیں. سبحان اللہ. میں آیا نا تو آپ سجدے میں تھے، حالت صحیح رہا. وہ یہی تو میں ڈھونڈتا ہوں، تم بھی ڈھونڈو. یہ پیشانی ہو اور زمین پر ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ زبان پر ہو. اے اللہ، لیکن یاد رکھو صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہا کرو، تم صرف یہی کچھ کہتے ہو، سجدہ ہو جاتا ہے. ایک اور بھی اس میں
سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے پہلے ذہن میں یہ تازہ کر، میں ادنا ہوں وہ اعلیٰ، میں ادنا ہوں وہ اعلیٰ ہے۔ پھر پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ، تجھے لطف آ جائے گا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا مالک یوم الدین، اگر یاد رکھ سکو، ورنہ آواز میری محفوظ ہے، لکھ لینا، یا مالک یوم الدین ایاک اعبد و ایاک استعین، یہ واحد کے صیغے ہیں، نعبد اور نستعین جمع کے صیغے ہیں، یا واحد کا صیغہ ہے۔ اے مالک یوم الدین، اے قیامت کے دن کے مالک، اے میرے پیارے پروردگار، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ فرماتے میں نے یہ دیکھا، میں نے سنا، میں باغ ہو گیا، میں تازہ ہو گیا، میرے اندر نئی روح آ گئی، نئی جسم میں حرارت آ گئی۔ میں پھر چلا میدان میں، اور اللہ کا شعر تھا نا، اللہ کا شعر تھا۔ پھر میدان میں گیا، لڑتا رہا کافی دیر کے بعد پھر مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے کہا چل کر زیارت کرتا ہوں، دیکھو آپ کس حال میں ہیں۔ کافی دیر کے بعد جو آیا، ابھی آپ سر بسجود ہیں، اور وہی جملات دہرا، یا مالک یوم الدین ایاک اعبد و ایاک استعین۔ یہ صحابہ سے پیار ہے۔ یا اللہ، میں نے یہ مجاہد تیرے دروازے میں پیش کیے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، میں تیری بندگی میں لگا ہوں، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ فرماتے میں بڑا خوش ہوا، پھر میں چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد پھر جو آیا تو اسی حالت میں نے آپ کو دیکھا۔ یا مالک یوم الدین ایاک اعبد و ایاک استعین، میں صرف تیری عبادت، دیکھو نا معنی کیا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، نہیں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اب سب کی نفی ہو گئی، نہ کسی کی عبادت جائز ہے اور نہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے۔ مدد مانگو اس سے مانگو جو کسی سے نہیں مانگتا، سب اسی سے مانگتے ہیں۔ سورہ رحمان میں ایک آیت ہے بڑی مختصر سے، یسألہ من فی السماوات والارض، کیا فرمایا اللہ کریم نے؟ زمین میں جو ہے، آسمانوں میں جو ہے، سب مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے بغیر بھی کوئی رزق دے سکتا ہے؟ جی نہیں نہ دے سکتا، تو پھر مانگنے تو اس سے مانگو۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، جی بڑا ہاتھ تنگ ہے، کوئی روزگار نہیں، گھر میں آٹا بھی نہیں، بچے بھوکے ہیں۔ میں کیا رزق کون دیتا ہے؟ یہ اللہ۔ میں نے کہا پھر اللہ کے گھر ڈھونڈو، اس کے پاس جاؤ، اللہ کے گھر جاؤ۔ کپڑا خریدنا ہو تو پھر حلوائی کے پاس نہیں جاتے کہ وہ تو مٹھائی دیتا ہے، کپڑے والے کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا۔ بس یہی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم درباروں پر دوڑتے ہیں، وہاں دھاگے بند کر بیویاں آتی ہیں، فقیرہ میرا کم ہو گیا تو میں دھاگا کھول سا اور میں اتنے دیگ بھی چڑھاواں گی۔ یہ غلط طریقے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ ہمارے اپنے شہر میں دربار ہے شاہ دولت صاحب کا، اللہ کے ولی ہیں، وہاں جاؤ بے شک دعا مانگو، لیکن اللہ سے دعا مانگو۔ کچھ پڑھ کر ثواب ملا کرنا ہے تو بے شک کرو، ایصال ثواب بالکل ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس پر اب چاندی کے بت چڑھانا یہ کہاں جائز ہے؟ اور علماء بے بس ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، بلکہ میرا یہ کلپ تو بڑا ہی عام ہوا تھا، لاکھوں لوگوں نے سنا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ یہ اوقاف والوں کو چاہیے کہ جن کے زیر انتظام دربار ہے، یہ حرام کام نہیں، شرکیہ کام، اسے بند کرے۔ مزاروں پر زیارت کے لیے جاؤ، میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں، مزار پر
اللہ کا ولی کا مزار ہو، زیارت کے لیے جاؤ۔ کس لیے جاؤ؟ برکت حاصل کرنے لگی، اور وہاں جا کر اپنے رب سے دعا مانگو، اپنی حاجت اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ اے اللہ، میں تیرے مقبول بندے کے پاس آیا ہوں، اس کا میں وسیلہ تیری جناب میں پیش کرتا ہوں۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں، حدیث سے ثابت، قرآن کی آیت سے ثابت۔ سعودیہ کے علماء وسیلے کے قائل نہیں، وہ ان کا اپنا ذریعہ ہے، ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ الحمدللہ ہمیں قرآن بھی وسیلے سے ملا ہے، کلمہ بھی وسیلے سے ملا ہے، کہ قیامت کو شفاعت بھی نبی کے وسیلے سے جنت میں جائے گی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قبر والے سے کہنا کہ میری یہ حاجت ہے، میری پوری کر، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ شرک ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اس سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور اپنے اعمال کو اعمال صالحہ بناؤ، اور جو پرانی عادتیں ہیں ان کو ختم کرو، صحیح راستے پر آؤ۔ ہم نے ابھی دین کو صحیح سمجھا نہیں ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات مجلس ختم ہوتی ہے اس بات پر کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کا بھی غلام بنائے اور صحابہ کرام کا بھی وفادار بنائے، حضور پر درود بھیجے اور صحابہ کرام کی اقتداء کریں۔ آخری جملہ میرا یاد رکھ لو، جو کام صحابہ نے نہیں کیا نہ کرو، جو انہوں نے کیا ہے وہ چھوڑو نہیں۔ بس جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہ کرو۔ اب اس کی تشریح اگر میں کروں تو آپ کے معاشرے میں بڑی یہ تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن مشکل ہے، لوگ اتنے پکے ہو چکے ہیں اپنی عادتوں کے، عادت چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک آدمی سگریٹ ہی پیتا ہے نا، اسے تو 1000 دفعہ کہو بھائی ڈبی پر کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہی لکھا ہوا ہے جس نے لکھا ہے، بھائی اس سے تو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن چھوڑے گا نہیں۔ عادت کو بدلنا بڑا مشکل ہے۔ میرے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ جو مشرک آیا موحد بنا، جو فاسق آیا عاشق بنا، جو غافل آیا ذاکر بنا، جو جاہل آیا عالم بنا۔ میرے نبی نے کایا پلٹ کر رکھ دی ہے۔ وہی جو عرب کے ریگزاروں میں بکریاں چرایا کرتے تھے، میرے نبی کی مجلس سے اٹھے، اب وہ تفسیر کی کتابوں میں اپنے اقوال درج کر رہے ہیں، فلاں صحابی کا یہ قول ہے، فلاں صحابی کا یہ قول ہے۔ جی یہ تو کسی یونیورسٹی سے فارغ تو نہیں ہے، یونیورسٹی سے ایسے لوگ فارغ بھی نہیں ہوتے، وہ کچھ اور پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث سمجھائی جاتی ہے، اب وہ ادارے آپ کے بے رونق ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ مطمئن ہیں، مطمئن ہو۔ میرے دوستو، یہ بات میں آپ کس سے کہوں کہ کل آپ کی مسجد میں امامت کرانے کے لیے کہاں سے آپ قاری صاحب لاؤ گے؟ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کہاں سے خطیب صاحب، اور مسئلہ پوچھنا ہو تو کہاں سے عالم ڈھونڈو گے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک علم اٹھ جائے گا، یہ علم اٹھتا جا رہا ہے، علماء نہیں پیدا ہو رہے۔ اب یہ مدرسہ ہے میرا، اس میں بھی وہی بچے آتے ہیں جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جو ذہین ہے فرسٹ ڈویژن میں، جس نے میٹرک پاس کی ہے وہ کالج میں، اور جو پرائمری میں فیل ہے وہ مدرسے میں۔ ہماری سردردی خواہ مخواہ کی، اور صرف یہی مدرسہ نہیں، پورے ملک کے مدرسے۔ اب تو حکومت کچھ اور ہی سوچ رہی ہے، شاید یہ بھی بند ہو جائے۔ اللہ راہ فرما۔ دوستو، اس علم کی شمع کو روشن رکھو، جہاں کوئی چراغ جل رہا ہے اس میں تیل ڈالتے رہو تاکہ وہ جلتا رہے، روشنی عام ہوتی رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اپنے بچوں کے ذہن بناؤ۔ وہ یہاں ماسٹر صاحب نہیں بیٹھے، سکول ٹیچر، انہوں نے مجھے بتایا، وہ میٹرک کی کلاس کو پڑھاتے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے میٹرک کی کلاس کو لائن میں کھڑا کر دیا، اور ایک بچے سے میں نے کلمہ سنا، کسی کو بھی صحیح کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا ماسٹر جی، اس بچے کو کیا کلمہ ہے؟ اس کے گھر میں بھی کلمہ کوئی نہیں،
اس کو کبھی کسی نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے بیٹا ناشتہ کر، ہاتھ دھو کر ناشتہ کر، کھا چکا ہے تو الحمدللہ پڑھ، نہیں، یہ کوئی ماں باپ نہ سمجھاتے ہیں، نہ انہیں یہ عقل اور شعور ہے، بس کماؤ اور کھاؤ۔ یہ تو جانور کا بھی کام ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ آسودہ حال ہے۔ جی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اجازت ہے؟ آپ ہاتھی کے سامنے گوشت رکھ دو نہیں کھائے گا، کہ کھا جائے گا۔ شیر کے سامنے آپ گھاس رکھ دو نہیں کھائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ ہاتھی کو بھی پتا ہے کہ یہ کھانے والی میری چیز ہے، یہ نہیں کھانے والی۔ شیر کو بھی پتا ہے میں یہ کھا سکتا ہوں، یہ نہیں کھا سکتا۔ ایک مسلمان ہے جسے کوئی پتہ نہیں، جو آ جائے کھا جاؤ، جو آ جائے کھائے۔ یہ جو پیزا وغیرہ کھاتے ہو، شوارما، اس میں مردہ حرام مرغیوں کا گوشت ہوتا ہے، اور تم مزے سے کھاتے ہو، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا۔ کھلانے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، کھانے والا بھی کلمہ پڑھنا۔ رب کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اچھا عمل تب ہوگا جب پاکیزہ لقمہ ہوگا۔ مسجد نمازوں سے کیوں خالی ہیں؟ لوگ دین سے کیوں دور ہیں؟ فقط ختم کے لیے مولوی چاہیے، جنازے کے لیے مولوی چاہیے، نکاح کے لیے مولوی چاہیے، باقی مولوی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی فارغ، ہم بھی فارغ، وہ بھی فارغ، دین سے فارغ۔ یہ دین سے دوری کیوں ہے؟ لقمہ حلال کہہ دو، سب کو پتہ ہے رشوت حرام ہے، کھاتے ہیں، سود حرام ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، بھائی کا حق نہیں دبانا، دبا جاتے ہیں، کسی کو حق نہیں دیتے۔ یہ بیماریاں لقمہ حرام کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اب تو میں سمجھتا ہوں میرے رب کا بڑا اس امت پر اور اس پوری دنیا پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ وہ جو نوح کی قوم پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، باقی قوموں پر، وہ عذاب رب اس قوم کو نہیں دے رہا، معافی دے رہا ہے۔ جانے دو، جانے دو۔ دیکھ لو، قتل کر کے آیا، ڈاکہ ڈال کے آیا، کسی کی عزت لوٹ کر آیا، شام کو رب نے نیند دی ہے نا، تب بھی سویا ہے۔ رب نے لقمہ دیا ہے، کھا لے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ کیوں دے رہا ہوں؟ شاید توبہ کر لے، صبح توبہ کر لے، مہلت دیتا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا گھر ہے جس میں کوئی مریض نہیں ہے؟ ہر آدمی کی جیب میں پتہ ہے، گولیاں کھا رہا ہے۔ یہ بیماریاں کیوں عام ہیں؟ پہلے تو نہیں ہوتی تھی۔ آج سے 30 سال پہلے جو پرانے لوگ بیٹھے ہو، کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ سر درد ہو گیا، کبھی بخار آ گیا، کبھی زکام لگ گیا، چھوٹی چھوٹی بیماری۔ ایسی بیماری کوئی نہیں تھی کہ ہسپتال گئے اور پھر قبرستان گئے، واپسی کا کوئی خیال نہیں، نکلے ہیں گھر سے آنسو کی طرح۔ کچھ تو ہم عقل والے ہیں، کچھ تو سوچنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کم از کم بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، جہاں تک تیری آواز پہنچ سکتی ہے وہاں تک آواز پہنچاؤ۔ بھائی حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، سچ بولو، سود سے بچو، رشوت سے بچو، دھوکہ بازی سے، فریب سے بچو۔ زیادہ منافع خوری کی عادت بھی اچھی نہیں ہے۔ اور صلہ رحمی کی وجہ، صلہ رحمی، قطع رحمی کی بجائے صلہ رحمی کرو، دوستوں سے، بھائیوں سے مل کر رہو۔ اسلام ہمیں یوں، نماز میں ایک جماعت کیوں ہے؟ اپنی اپنی نماز پڑھ سکتے ہو، جو آئے پڑھ کے چلا جائے، اس میں آسانی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ اللہ نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ جوڑا ہے۔ جڑ کر رہو، جڑ کر رہو۔ وآخر دعوانا